ایک چیز اور بھی سمجھ لیجیے کہ جب لوگ کنکریاں مارنے جاتے ہیں تو اس کے بعد انہیں کیا کرنا ہوتا ہے، وہ پہلے سے فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، آپس میں مشورہ کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ 2-3 کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ مثال کے طور پر ان کو پتا ہے کہ ہماری قربانی 1 بجے ہے، 2 بجے ہے، 3 بجے ہے، تو بعض لوگ جو کم ہوتے ہیں وہ تو یو ٹرن لے کر واپس اپنے خیموں میں آ جاتے ہیں، اور جب قربانی کی اطلاع ہو جاتی ہے، اطلاع تو نہیں ہوئی، ٹائم ہو گیا، 2-3 گھنٹے بعد بال کٹوا دیتے ہیں، غسل کر کے عام کپڑے پہن لیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہوتے ہیں کہ وہ کنکریاں مار کے پیدل ہی تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے، 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، اپنی بلڈنگوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، بلڈنگوں میں چلے جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں قربانی کا۔ جب قربانی ہوتی ہے تو اپنی بلڈنگوں میں ہی ایک دوسرے کے بال کاٹ لیتے ہیں، آس پاس کی دکانوں سے کٹوا لیتے ہیں، اور اس کے بعد احرام اتار کے عام کپڑے پہن لیتے ہیں۔ پھر وہاں سے وہ طواف زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں مینا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بعض لوگ یہیں سے ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں بیت اللہ، خواہ پیدل جائیں یا بسوں پر جائیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ طواف زیارت کے لیے جو آپ نے جانا ہے پھر واپس آنا ہے، اس کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ نہیں دی جاتی، یہ آپ نے خود ہی اپنا انتظام کرنا ہے۔ تو بعض لوگ یہیں سے چلے جاتے ہیں طواف زیارت کے لیے، اور پھر وہیں جو آس پاس دکانیں بنی ہوتی ہیں، جب قربانی کا ان کو پتہ چل جاتا ہے یا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہیں دکانوں سے بال بھی وہ کٹوا لیتے ہیں اور طواف زیارت کر لیتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ آپ پہلے سے مشورہ کر لیجیے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ سب ان میں سے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کے وہی 3 دن ہیں جو قربانی کے 3 دن ہیں، یعنی کہ 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ ان 3 دنوں میں قربانی بھی کرنی ہے اور انہی 3 دنوں میں طواف زیارت بھی کرنا ہے۔ قربانی سے متعلق ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجیے کہ وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں ان پر دوسری قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اب لوگ سوچیں گے کہ 8 لاکھ دیے تو صاحب نصاب تو ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، مقروض ہو گئے ہوں، قرضہ لے لیا 1 لاکھ 2 لاکھ مقروض ہو گئے، اب تو آپ صاحب نصاب نہیں رہے۔ تو اگر آپ ان دنوں میں صاحب نصاب ہیں تو دوسری جو مالی قربانی ہے جس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں وہ بھی واجب ہے، اس کا انتظام یہاں کروا کے آپ جا سکتے ہیں۔ بس یہ خیال رکھیے گا کہ وہ قربانی جو آپ کی طرف سے یہاں کی جائے گی وہ یہاں کے پہلے اور دوسرے دن ہو، تیسرے دن نہ ہو، چونکہ تیسرے دن وہاں قربانی کا دن نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ ان دنوں میں صاحب نصاب نہ ہو ان پر وہ دوسری قربانی واجب نہیں ہے۔ جو حج والی قربانی ہے وہ تو حج تمتع، دم شکر ہے، دم تمتع ہے، وہ تو ہر ایک نے کرنی ہے۔ طواف زیارت 10 کو ثواب زیادہ ہے، رش بھی زیادہ ہوتا ہے، 11 کو چلے جائیں، 12 کو چلے جائیں، طواف زیارت کرنا ہے عام کپڑوں میں، یہ تو آپ سمجھ گئے، اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی کرنی، وہ یہ حج والے طواف کا واجب ہے، حج کا واجب ہے۔ جو عمرے کے ساتھ آپ نے کی تھی وہ عمرے کا واجب ہے۔ اس کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے اپنے خیموں میں۔ اس دوران جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ اپنی بلڈنگوں میں آ جا سکتے ہیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے بلڈنگ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ تھوڑا سا آرام کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں قربانی ہو جائے گی، بال کٹوائیں گے، کپڑے پہنیں گے، ٹھیک ہے، لیکن مستقل رکنا نہیں ہے اپنے بلڈنگوں میں، بلکہ واپس جانا ہے اپنے خیموں میں، اور مزید جو 2 راتیں وہ بھی وہیں رہنا ہے، مزید 2 دن بھی وہیں رہنا ہے۔ اس دوران جو وقت طواف زیارت کے لیے آنے جانے میں لگ رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان 2 دنوں میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ تلبیہ تو آپ کا بند ہو چکا ہے، فرض نمازوں کے بعد تکبیر تشریق ویسے بھی واجب ہے اور اس کا ورد ویسے بھی کرتے رہیے گا، آپ نمازیں جماعت سے پڑھتے رہیے گا۔ واجب حج کا یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں دنوں میں تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی، اور وقت میں بتا چکا ہوں، دوسرے اور تیسرے دن یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ کو وہ شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، زوال سے پہلے نہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو صبح 9 بجے کہیں گے، 10 بجے کہیں گے آئیے بھائی کنکریاں مارنے چلتے ہیں، آپ بولے بھائی ابھی تو وقت شروع نہیں ہوا، زوال کے بعد۔ بہتر کیا ہے آپ ظہر کی نماز اپنے خیموں میں پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً یا تھوڑی دیر کے بعد کنکریاں مارنے چلے جائیں۔ تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی، 10 تاریخ کو ماری جی صرف بڑے جمرے کو، جمرے عقبہ کو، پہلے چھوٹا اس کو 7 کنکریاں ماریں، طریقہ وہی ہے، رش سے ہٹ کر ہاتھ اٹھا کر قبلے کی طرف رک کر کے دعا مانگیں، اللہم اجعل حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا، اور درمیان والے کو 7 کنکریاں مار کے پھر دعا مانگیں، اور بڑے والے کے بعد کسی بھی دن دعا
نہیں مانگتی۔ یہ عمل 11 کو بھی کرنا ہے، 12 کو بھی کرنا ہے۔ 12 تاریخ کو جس وقت آپ نے کنکریاں مار لی زوال کے بعد، آپ مینا سے فارغ ہو۔ اب کئی لوگ واپس آتے ہیں اپنے خیموں میں، چونکہ بسیں لے کر جاتی ہیں اپنی اپنی بلڈنگوں میں، اور کئی لوگ یہیں سے چلے جاتے ہیں پیدل اپنی بلڈنگوں میں۔ آپ دونوں کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک سنت ہے جس پر لوگ عمل کم کرتے ہیں، لیکن آپ نیت کو کم سے کم کر لیں کہ انشاءاللہ آپ یہ عمل کر لیں گے۔ وہ کیا ہے کہ آپ واپس نہ جائیں، بلکہ واپس اپنے خیمے میں آئیں، بلڈنگوں میں نہ جائیں۔ 13ویں کی رات بھی رہیں، 13 کا دن بھی رہیں، اور کیا کریں؟ 13 کو بھی کنکریاں ماریں۔ تو 13 کو کنکریاں مارنا واجب نہیں ہے، 12 تک تو واجب ہے، جن کی تعداد 49 بنتی ہے، 49، اور 13 کی کنکریاں واجب نہیں، وہ سنت ہے جس پر عمل کرنا چاہیے۔ 13 تاریخ کو بھی زوال کے بعد سنت ہے، زوال سے پہلے صرف جائز ہے کراہت کے ساتھ، جبکہ 11-12 کو زوال سے پہلے کنکریاں مار ہی نہیں سکتے۔ اب آپ کی مرضی اس سنت پر عمل کریں یا نہ کریں۔ اچھا، کئی لوگ یہ کرتے ہوتے ہیں کہ واپس چلے گئے اپنے بلڈنگ میں، وہاں جا کر رات رہے، اگلے دن اسپیشل وہ آ جاتے ہیں کنکریاں مارنے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ 2 سنتیں تھیں، ایک پر عمل نہیں کیا۔ ایک سنت یہ تھی کہ رات بھی یہاں رہتے لیکن وہ چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری سنت پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں کہ چلو 13 کو آگے کنکریاں مار لیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ آپ کا حج تقریباً مکمل ہو گیا۔ اب اس دوران حج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ایک آخری واجب آپ کا رہتا ہے، وہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع یہ لازمی نہیں ہے کہ بالکل آپ آخر میں کریں، یعنی کہ آپ کی بلڈنگ میں نوٹس بورڈ پر 3-4 دن پہلے اعلان لگا دیا جائے گا کہ فلانی تاریخ کو اتنے بجے گاڑی آ جائے گی، یا تو مدینہ منورہ جانے کے لیے اگر آپ نے کہتے ہیں، یا جدہ ایئرپورٹ جانے کے لیے، تو آپ نے اس سے 1 دن پہلے طواف وداع کرنا ہے۔ طواف وداع میں صرف نیت کا فرق ہے، طریقے کا فرق نہیں ہے۔ جیسے نفلی طواف، عام کپڑوں میں صرف نیت کریں گے کہ اللہ میں یہ طواف وداع کر رہا ہوں، اس کے 7 چکر لگا رہا ہوں۔ 7 چکر، ہر چکر میں استلام، 8واں استلام، 2 رکعت کا پڑھنا واجب، زمزم پینا سنت، بس صحیح نہیں ہوگی اس کے بعد۔ تو یہ طواف وداع واجب ہے۔ اگر آپ نے اسپیشل نیت سے کر لیا، پھر بھی آپ کو موقع مل رہا ہے طواف کا، تو کیجئے طواف، پھر مل رہا ہے پھر کیجئے۔ جو آپ کا آخری طواف ہوگا وہی طواف وداع شمار ہو جائے گا۔ خواتین اپنے مخصوص ایام میں کسی بھی قسم کا طواف نہیں کر سکتی۔ حج میں جو طواف زیارت ہے وہ فرض ہے، اگر ان دنوں میں ایام چل رہے ہیں تو نہ کریں، انتظار کر لیں، اور اس کے بعد وہ جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر جا کے طواف کریں۔ اور جو لیٹ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی دم وغیرہ بھی نہیں ہوگا۔ البتہ اگر بغیر عذر کے کوئی مرد یا خاتون، یا عذر کی وجہ سے سوائے خاتون کے اس عذر کے 12 تاریخ تک طواف زیارت نہ کر سکیں، تو طواف زیارت پھر بھی لازمی کریں، 13 کو کریں، 14 کو کریں، چونکہ یہ حج کا فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ اپنے وقت تک نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے دم واجب ہوگا۔ ایسا کبھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال مسئلہ پتہ ہونا چاہیے گا۔ کوئی حاجی صاحب کہیں گے میں نے تو 12 کے غروب آفتاب ہو گئی، ابھی تک میں نے طواف زیارت نہیں کیا، تو وہ یہ نہ سمجھے وقت ختم ہو گیا، اس کو بولیں کہ بھائی آپ جا کر طواف زیارت بھی کریں، سعی بھی کریں، لیکن ایک دم بھی ادا کریں۔ اور طواف وداع جو ہے وہ اگر آپ نہ کر سکیں یا خاتون نہ کر سکے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے طواف زیارت کرنے کے بعد کیا کوئی نفلی طواف کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اکثر نے تو کیا ہوگا۔ تو اگر آپ نے نفلی طواف کر رکھا ہے کوئی بھی، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نہ گھبرائیں، وہی طواف آپ کا طواف وداع شمار ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے نفلی طواف نہیں کیا اور بلاوا آ گیا، چلو بھائی ایئرپورٹ جانا ہے، چلو بھائی مدینہ منورہ جانا ہے، تو آپ کے اوپر دم واجب ہو گیا، اس لیے کہ واجب آپ نے چھوڑ دیا۔ ہاں، اگر خاتون اس وجہ سے نہیں کر سک رہی ہے کہ اس کے ایام چل رہے ہیں، تو بہرحال اس کو یہ معاف ہو گیا، اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی اور اس پر دم بھی نہیں آئے گا۔ یہ ساری تفصیل سے آپ نے سن لیا ہے، عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ۔ اب انشاءاللہ آپ مدینہ منورہ کی زیارات بھی سنیں گے، اس کے بعد انتظامی امور بھی سنیں گے، اور اس سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی جائے گی جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک تو منسٹری یہ کہہ رکھا ہے کہ اینڈرائڈ موبائل لازمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو عمرہ کرنا ہے وہ بھی، اور اس کے بعد بھی اگر آپ نے نفلی عمرہ کرنا ہے وہ بھی، اور مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں جو جانا ہے وہ بھی، وہ موقوف ہے کہ ایک ایپ بنا دیا ہے ہم نے بہت پہلے سے، اعتمرنا یا توکلنا،
اس کے ذریعے سے آپ نے اجازت حاصل کرنی ہے۔ اب آپ کو ویڈیو دکھائی جائے گی جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ نے کس طریقے سے انسٹال کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے، اس سے آپ نے اجازت کس طریقے سے لینی ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ مزید بھی عمرہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ریاض الجنہ میں جا کر آپ جو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے جو آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو مدینہ منورہ کی زیارات جو ہے وہ بتائی جائیں گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد انتظامی امور سے متعلق بتائیں